دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، آج بتاریخ 6 ذی الحجہ 1442 ہجری مطابق 16 جولائی سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے قربانی کے فضائل و مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اولاً تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق ذبح ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سورہ کوثر کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ایک دوسری آیت کریمہ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ میرے بھائیو، دنیا انسانیت کی تخلیق کا مقصد رب کی عبادت و بندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن و انس کو صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کے احکام کی بجا آوری اور اس کی اطاعت و بندگی کریں۔ اور پھر عبادت و بندگی کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف طریقے اور راستے بھی بتائے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات۔ اور انہی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو اللہ رب العالمین کی جناب میں اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرنا بھی ہے۔ قربانی کی اہمیت و فضیلت اور اس کے احکام و مسائل و دلائل قرآن و حدیث میں جا بجا بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے۔ میرے بھائیو، اونٹ، گائے، بیل، خصی، بکری میں جو عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں بطور تقرب الی اللہ ذبح کیا جاتا ہے اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کی حکمت، قربانی ایک عظیم عمل ہے جو بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر انجام دیا جاتا ہے۔ مثلا قربانی اللہ کے تقرب کے حصول اور ثواب الہی کے لیے دی جاتی ہے۔ امام الموحدین حضرت ابراہیم اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر بھی دی جاتی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور اپنے اہل و عیال پر بقرہ عید کے دن توسیع کے لیے بھی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ غرباء، فقراء، مساکین، محتاجگان اور ضرورت مندوں پر صدقہ و خیرات کرنے کے لیے بھی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ شکرانے کے طور پر بھی قربانی دی جاتی ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا اس سے کھاؤ اور ضرورت مندوں محتاجوں کو کھلاؤ، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزاری کر سکو۔ میرے بھائیوں، قربانی کی فضیلت اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قربانی ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو بھی قربانی کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے میں مداومت اور ہمیشگی فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڈھے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 میڈھے ذبح کرتا ہوں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ قربانی کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے متعلق شدت کے ساتھ اہتمام قربانی کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب نماز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ ہو تو جتنی اہمیت نماز کو حاصل ہے اس سے کم اہمیت قربانی کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں میرے بھائیوں 2 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین سورہ کوثر کے اندر فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے، ان آیت کریمہ سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جو بے نمازی آدمی ہوگا اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ بہت سارے لوگ بے نمازی ہیں اور فخر کے طور پر قربانی میں پیش رہتے ہیں، ایسی قربانی اللہ کو حاجت ضرورت نہیں ہے۔ پہلے نماز پڑھیے 5 ٹائم، 5 وقتہ نماز ادا کیجیے، اس کے بعد قربانی کیجیے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قربانی کا تذکرہ نماز کے ساتھ کیا ہے، ایسے ہی حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کے ساتھ قربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فنحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس گھر جا کر قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسے ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ایک اور روایت میں ہے من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے بھی قربانی کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ قربانی کی تاریخ میرے بھائیوں، قربانی کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ کائنات کا وجود ہوتے ہی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور وہیں سے قربانی کی ابتدا ہوئی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں۔ ایسے ہی اللہ نے قرآن میں اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا،
سورہ حج کے اندر اسی طرح بعد کی قوموں میں بھی قربانی کا رواج رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی کی، جس کا ذکر مفصل طور پر سورہ صافات آیت نمبر 99 تا 107 میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو جاری رکھا اور تا حیات قربانی کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں قربانی کا مقصد کیا ہے۔ قربانی اللہ رب العالمین کی قربت اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کے نام کی قربانی پیش کر کے اس کا ثواب چاہتا ہے، اس کا محبوب بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ قربانی کا یہی مقصد اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ نماز، قربانی، جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف زمانے جاہلیت میں لوگ جب کسی بت کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے تو اس کا گوشت اس بت کے سامنے رکھ دیتے تھے اور اس کا خون اس بت کے جسم پر مل دیتے، اور جب وہ اللہ کے نام کی قربانی پیش کرتے تو بھی گوشت کعبہ کے سامنے لا کر رکھ دیتے اور خون کعبہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے۔ گویا ان کے خیال کے مطابق قربانی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قربانی کا گوشت اور خون پیش کر دیا جائے تو ہماری قربانی مقبول ہوگی، جبکہ اللہ نے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے ہاں اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ رب العالمین تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ تم نے کس مقصد سے قربانی پیش کی ہے۔ تمہاری نیت جیسی ہوگی ویسی ہی اس قربانی کی قدر و منزلت ہوگی۔ معلوم ہوا کہ قربانی میں بھی اخلاص اور اتباع رسول ضروری ہے۔ ریا و نمو، دکھاوے کے طور پر کی ہوئی قربانی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ قربانی کرنے والوں میں لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض لوگ قربانی محض رسم کے طور پر کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ہمارے بچے آخر دوسروں کی طرف سے گوشت آنے کا کیوں انتظار کریں، اور بعض دولت مند لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں، اور بعض لوگ شہرت طلبی اور ناموری نام کے لیے لاکھوں اور کروڑوں کی قربانیاں کرتے ہیں، اور بعض حضرات بخل سے کام لیتے ہوئے، بخیلی سے کام لیتے ہوئے کوئی کمزور سا جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ صرف ہمارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے اور ہماری صورتوں، مال و دولت کو نہیں دیکھتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں، قربانی میں ذبح کیے جانے والے جانور، قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری کی جنس سے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپایوں جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ آیت کریمہ میں بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہیں۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ قربانی میں صرف یہی یہی جانور ہی کفایت کر سکتے ہیں قربانی کے لیے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا 8 ازواج، سورہ انعام کے اندر 8 نر اور مادہ، اس کی تفصیل انہی دونوں آیتوں میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ بھیڑ میں 2 قسم، بکری میں 2 قسم، اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ صرف انہی جانوروں کی قربانی جائز اور درست ہے، اس کے علاوہ کی قربانی درست نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ یا حج کے موقع پر ذبح کیے جانے والے جانور، مسلمانوں کو چاہیے کہ قربانی کے لیے ایسا جانور خریدیں جو صحت مند، تندرست و توانا، عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان عیوب کی نشاندہی فرمائی ہے جن میں سے کسی ایک عیب کی موجودگی جانور کو قربانی کے نااہل ٹھہرائے جانے کا سبب ہوگی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی العوراء البین عورها والمریضة البین مرضها والعرجاء البین ضلعها والکثیرة التي لا تنقی۔ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں۔ کانا، جس کا کانا ہونا بالکل ظاہر ہو، صاف طور پر ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، اور ایسا بوڑھا کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو۔ اس حدیث کی روح سے عیوب والے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے شرائط کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ شرائط قربانی میں پہلی چیز اخلاص اور اتباع سنت ہے۔ جانور احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ عیوب و نقائص سے پاک ہونا چاہیے۔ نماز عید کے بعد ذبح کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے قبل قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف، جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، وہ نماز عید سے واپس پلٹنے سے پہلے قربانی نہ کرے۔ بخاری کی روایت۔ دمبا اور بھیڑ کے بچوں کے علاوہ دیگر جانور جیسے بکری اور گائے میں 2 دانت والا ہونا ضروری ہے۔ استثناء صرف بھیڑ اور دمبا کے بچوں کے ساتھ ہے، دیگر جانوروں کے ساتھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنتا الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان، 2 دانت والے کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کرو۔ ہاں، اگر دشواری پیش آ جائے تو 2 دانت سے کم عمر کا دمبا بھی ذبح کر لو۔ صحیح مسلم کی روایت۔ قربانی کے جانور قربانی کے ایام میں ذبح کیے جائیں، اور قربانی کے ایام 4 دن ہیں۔ حدیث رسول ہے وفی کل ایام التشریق ذبح، تشریق کے سب دنوں میں قربانی کرنا درست ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے بعد تشریق کے 3 دن ہیں۔ قربانی کے وقت کی ابتدا عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے ہوتی ہے، اور اس وقت کا اختتام 4تھے دن کے غروب آفتاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر قربانی کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگوں والے میڈھوں کی قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ جس کی طرف سے قربانی ہو، ذبح کے وقت اس کا نام لیا جائے۔ جانور ذبح کرنے والا احسان کے ساتھ ذبح کرے، یعنی اس کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لینی چاہیے۔ اونٹ اور گائے میں اشتراک بھی جائز ہے۔ اونٹ میں اور گائے میں اشتراک یعنی شریک بھی جائز ہے، جبکہ ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرے گا۔ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیا جائے تو کافی ہوگا۔ انہی میں سے ایک حدیث حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بشاۃ واحدہ عن جمیع اہلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے۔ لیکن اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حج اور عید الاضحیٰ کے لیے ذبح کیے جانے والے اونٹ اور گائے میں 1 سے زیادہ لوگوں کا شامل ہونا بھی ثابت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ والبدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، ہم نے حدیبیہ کے سال 7 آدمیوں کی جانب سے اونٹ اور گائے ذبح کیا۔ ترمذی کی روایت۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیہ
فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ وفی البعیر عشرۃ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ قربانی کا جانور آیا تو گائے میں 7 لوگ شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 لوگ۔ میرے بھائیوں، ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ بھیڑ اور بکری وغیرہ میں ایک پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگا۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقی وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قربانی کے گوشت کا استعمال، قربانی کے گوشت کا کھانا، کھلانا، غریبوں وغیرہ کو دینا اور جمع کر کے رکھنا، ساری صورتیں جائز اور درست ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ دوسری جگہ سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے المعتر کا لفظ اضافہ کیا ہے، جس کے معنی ہے زائروں کو بھی کھلاؤ۔ زائر میں مسلم اور غیر مسلم سب آتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واطعموا وادخروا، کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ کرو، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان احادیث اور آیت قرآنیہ کو سامنے رکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں برابر تقسیم کرنا چاہیے، یا آدھا کھائے آدھا دوسروں کو کھلائے، لیکن یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے۔ گوشت کی تقسیم میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس بات کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو کھانے سے روکا تھا، اب تم جتنا چاہو اس میں سے اپنے لیے ذخیرہ کرو، یعنی کھانے کے لیے روک رکھو۔ اس حدیث سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ 1/3 تقسیم کرنا یا نصف کھانے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی بھی دلیل موجود ہے کہ کھانے والے گوشت کی مقدار متعین نہیں، قربانی کرنے والا جتنا چاہے اس میں سے کھائے، خواہ وہ مقدار زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات کا خیال رہے کہ کھلانے والی بات ختم نہ ہونے پائے۔ اور ایک آخری بات میرے بھائیوں، کیا قصاب کو قربانی میں سے بطور اجرت کچھ دیا جا سکتا ہے؟ جو آدمی قربانی کرتا ہے کیا اس کو اس قربانی میں سے بطور اجرت گوشت دے سکتے ہیں؟ قصاب کو بطور اجرت قربانی میں سے کچھ دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کے قربانی کے اونٹوں کو ذبح کرنے اور ان کے گوشت کو تقسیم کرنے کی نگرانی کریں، اور ان کے گوشت، کھالوں اور اوج سب تقسیم کر دیں، اور ذبح وغیرہ کرنے کے عوض میں، ذبح کرنے کے بدلے میں قصاب کو اس میں سے کچھ بھی نہ دیں۔ ہاں، قصاب کو پوری اجرت دینے کے بعد اگر اس کی غریبی کے پیش نظر دیگر مسکینوں کی طرح قربانی کے جانور میں سے کچھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قربانی کی فضیلت و اہمیت کو سمجھنے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قربانی کرنے کی سہولت اور آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے وہ بھائی جو بیمار ہیں، اللہ تو انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حق حلال کی روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں صاحب اولاد عطا کر۔
اللہ رب العالمین اس مملکت توحید کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہاں کے ولاۃ امور، یہاں کے ذمہ داروں کو اللہ رب العالمین تو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔